السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 200 کوٹ قیسرانی تحصیل تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں امیر مند نامی قادیانی مر گیا۔ اس مردود کو قادیانیوں نے مسلمانوں کی مسجد کے صحن میں دفن کر دیا۔ مقامی مسلمان اس حادثے سے چیخ اٹھے۔ ان غریبوں کی احتجاجی آواز کو بااثر قادیانیوں نے دبانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی پکار پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کی مدد کے لیے بجلی کی سرعت سے وہاں پہنچی۔ خانقاہ تونسا کے چشم و چراغ خواجہ مناف صاحب بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر خم ٹھونک کر میدان سے آ گئے۔ جلوس نکالے گئے، کانفرنسیں ہوئی اور حکومتی حکام سے مطالبہ کیا کہ قادیانی مردے کو مسجد سے نکالا جائے۔ حکومت نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن عوام کے طوفانی احتجاج کے سامنے حکومت بے بس ہو گئی اور اسے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کرنا ہی پڑا۔ چوڑوں کے ذریعے مردود کی قبر کشائی کی گئی۔ جو ہی قبر کھلی، بدبو کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شدت کی بو کے لوگوں کے سر چکرا گئے اور آنکھوں سے پانی نکل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ غلیظ اور کٹا پھٹا لاشا بہر نکلا تو مارے خوف کے چوڑے بھی کانپ گئے۔ لاش قادیانیوں کے حوالے کر دی گئی، جنہوں نے چوڑوں کے ذریعے ہی اسے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ لیکن چند دنوں میں گھر میں ایسا تعفن پھیلا کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر قادیانیوں نے تنگ آ کر اسے وہاں سے اکھیڑ کر اپنے کھیتوں میں دفن کر دیا۔ چشمدید گواہ کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ قادیانی کو لاش کو نکالا گیا تو اس کی بدبو کئی میل دور تک گئی اور لوگ کئی دنوں تک اس بدبو کو محسوس کرتے رہے۔ اس عبرت ناک واقعے کو دیکھ کر کئی قادیانی مسلمان ہو گئے، جن میں سے کچھ مردے کے خاندان میں سے بھی تھے۔ زہر کی آنکھ سے نہ تماشا کر کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ 202-3 برس قبل وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ یہ ایک اور داستان ہے۔ لکھتا ہے کہ 2-3 برس قبل وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ جہاں کہیں بھی اسے کوئی مسلمان یا مسلمانوں کا ٹھکانہ نظر آتا، اس کی سر توڑ کوشش یہ ہوتی کہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے نیست و نابود کر کے اپنے غیظ و غضب کی پیاس بجھا دے۔ جب بھی اسے آزادی کے جیالوں اور اللہ کے سپاہیوں کے کارناموں کی اطلاع ملتی تو وہ بے اختیار طیش میں آ کر بڑبڑاتے ہوئے اپنے ہی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا اور انہیں اس لیے ضد و کوب کیا کرتا کہ ان کے مقابلے میں نہتے اور ماڈرن جنگی صلاحیتوں سے محروم افغان گوریلے کیوں کر کامیاب کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کا عقیدہ تھا کہ سرخ فوج جہاں بھی قدم جمائے تو وہاں جاندار تو کیا بے روح اشیاء بھی اس کی اجازت کے بغیر ہل جل نہیں سکتے۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ جس عقیدے کے تحت اور جس جذبے کے تحت افغان جیالے لڑتے ہیں، آخرکار وہی عقیدہ اس پر غالب آ جائے گا اور وہ خود بھی ان کا ہم نوا بن جائے گا۔ دوستو، یہ ایک کمیونسٹ روسی جرنل کے قبول اسلام کی داستان ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ سے شائع ہونے والے 7 روز المسلمون نے یہ خبر شائع کی کہ سابق روسی جنرل اندرویج اناتولی مشرف اسلام ہوا۔ سابق روسی جنرل اندرویج اناتولی وہ شخص ہے جس نے افغانستان پر روسی افواج کی براہ راست مداخلت کے بعد افغان مسلم عوام کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسے افغانستان کے کئی محاذوں پر جذبہ دین اور وطن سے سرشار افغان مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق روسی جنرل اناتولی جلال آباد کے محاذ پر مجاہدین کے خلاف روسی درندہ صفت افواج کے کمانڈر کی حیثیت سے یہی ذمہ داریاں انجام دے چکا تھا۔
وہ جب تک افغانستان میں افغان مجاہدین کے خلاف روسی افواج کی رہنمائی کرتا رہا، خود بھی لڑائی میں شریک ہوتا رہا اور مجاہدین اور اسلام کا شدت سے مخالف رہا۔ لیکن افغانستان سے روسی افواج کی واپسی کے بعد مسئلہ الٹا ہو گیا۔ اناتولی ایک اور لباس میں نمودار ہوا، اس کی کمیت اور کیفیت دونوں میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی اور اس کی زندگی میں دوسرا انقلاب آ گیا۔ اس نے اپنی سابقہ ملازمت، عقیدہ اور حتیٰ کہ نام تک تبدیل کر کے نئی ملازمت، عقیدہ اور نام اختیار کر لیا۔ سابق فوجی اناتولی اندرویچ اب علی کے نام سے مسمى ہے۔ کمیونسٹ نظریے کو ترک کر کے اس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور روسی فوج میں جنرل کا عہدہ چھوڑ کر مسلمانوں کو اللہ اور نماز کی طرف بلانے کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے مسجد کے مؤذن کا عہدہ سنبھالا ہے۔ جدہ سے شائع ہونے والے ہفت روز المسلمون کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق روسی جنرل اناتولی، جس کا بھی اسلامی نام علی ہے، اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں جب میں نہتے افغان مسلم عوام اور مجاہدین کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں میں مصروف تھا تو اس وقت بھی افغان جہالوں کی طرف سے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، مگر اس وقت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ کمیونسٹ لادینی نظریات سے میری گہری وابستگی تھی اور افغانستان میں روسی افواج کی بالادستی، کمیونسٹ نظام مسلط کرانے اور افغان مجاہدین کو کچلنا میرا واحد مقصد تھا۔ مجھے مجاہدین کو کچلنے اور افغان عوام پر روسی کمیونسٹ نظام مسلط کرانے سے گہری دلچسپی تھی۔ اسی بنا پر افغانستان میں رہ کر مجھے افغان مجاہدین کی طرف سے دعوت اسلام کی پیشکش پر میرے سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ مجھے اس وقت لاحق ہوئی جب افغانستان سے روسی افواج واپس امور دریا پار کرنے پر مجبور ہوئی۔ چنانچہ یہاں آ کر غیور اور جیال افغان مجاہدوں کے یادگار کارنامے ایک ایک کر کے میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ان کی بہادری، ان کا جذبہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ان کا راسخ عقیدہ میرے لیے روشن مستقبل کا روشن مینار بن کر میری کیفیت تبدیل کرنے کا سبب بنا۔ حقیقتاً مجاہدین حق کے متوالے اور آزادی کے پروانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور شامل حال نصرت کو رکھتے ہیں۔ طویل سوچ و بچار کے بعد روسی فوج میں سابق جنرل اناتولی نے روس میں اسلامی ریاست جمہوریہ قازقستان کے ایک عالم دین حضرت مولانا محمد حسین کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا اور دین حق قبول کر کے مشرف اسلام ہوا۔ اس کا اسلامی نام علی رکھا گیا۔ اب وہ روسی جنرل نہیں جس کی مسلمان اور افغان مجاہدین سے مخاصمت اور عداوت تھی، اب وہ اناتولی نہیں جس کی اسلام سے نفرت تھی، اب وہ روسی جنرل اناتولی نہیں جس کو مجاہدین کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا پیغام بھیجا گیا۔ نہ صرف یہ کہ اب وہ خود مسلمان ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگا ہے اور مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے اذان دے کر دیگر مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ علی اب مسلمانوں کا ہمدرد، دل سوز اور افغان مجاہدین کا خیر خواہ۔ علی شب و روز میں 5 وقت حضور بار تعالی سجدہ ریز ہو کر عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانان عالم کے اتفاق و اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ ویسے تو بے شمار افغان مجاہدین یا دیگر مسلمانوں کی دعوت پر غور و فکر کر کے اسلام کی حقانیت پر قائل ہو کر مسلمان ہو چکے ہوں گے، لیکن ایک کٹر کمیونسٹ جہریہ قسم کا اور اس قسم کے نظریات کا حامل اور روسی سرخ افواج کا افسر اور وہ بھی جنرل کے عہدے پر فائز ایک ملحد کا اسلام قبول کرنا موجودہ صدی میں ایک تاریخی اور انوکھا واقعہ ہے۔ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سچے بندے غالب اور کامیاب ہیں۔ اللہ کے سچے بندے، اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے سچے شہدائی آخرکار غالب ہوتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح یہ ایک اور واقعہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس فلاحی ادارے میں مقیم تھے۔ میری عادت ہے کہ میں ہر خوشی کے موقع پر اس ادارے میں جا کر وہاں کے مکینوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ نقدی ضرور دیتا ہوں۔
کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری کمائی میں ایسے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جن کے پاس رزق کا کوئی اور وسیلہ نہ ہو، اور اس بارے میں رہنے والے سبھی لوگ محتاج ہی تو تھے، بھلے ہی وہ محتاجی روٹی کی نہ تھی، مگر ان کے دکھ سننے والا، ان کو دلاسا دینے والا کوئی وسیلہ نہیں تھا، اور میں یہی سارا بن کر ان کے پاس جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ان کو اپنے بزرگ مانتے ہوئے ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، نقد رقم ضرور لے جاتا تھا۔ میرا نام فیصل خان ہے، میں پیشے کے لحاظ سے ایک نامور وکیل ہوں، میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، اور میرا خاندان کراچی کی طاقتور ترین سیاسی جماعت سے منسلک ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے اثر و رسوخ سے امت محمدیہ کی خدمت کی کوشش کرتا ہوں، مگر جتنی بھی کرتا ہوں دل مطمئن نہیں ہو پاتا، کیونکہ میرے ملک میں ظلم بڑھتا جاتا ہے، انصاف گھٹتا جاتا ہے، اور مظلوم مرتا جاتا ہے۔ چند دن پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا، خوشی کے اس موقع پر میں اپنے بزرگوں کو کیسے بھول جاتا جن کی اپنی اولادیں اور خونی رشتے ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اور ان سب کی نظریں دروازے پر میرے انتظار میں ٹکی رہتی تھی۔ جب میں ادارے کے اندر قدم رکھتا تھا تو ادارے کے جس شخص کی نظر بھی مجھ پر پڑتی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کی طرف اپنے ساتھیوں کے نام پکارتے ہوئے یوں دوڑتا تھا جیسے چند سال کے معصوم بچے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کو بلانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ملاقات کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے میرے تمام بزرگ وہاں پہنچ چکے ہوتے تھے۔ میں ایک ایک کو باری باری گلے لگا کر بوسہ دیتا اور ان کو سہارا دے کر ان کی جگہ پر بٹھاتا جاتا، سب کے ساتھ گلے ملنے کے بعد ان کے درمیان بیٹھ جاتا، اور ان کے ساتھ رہ کر میرا جو وقت گزرتا وہ لمحے میری زندگی کے پرسکون اور بہت محبت والے ہوتے تھے۔ میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے میرا اللہ جتنا نوازا جا رہا ہے وہ سب ان بزرگوں کے وسیلے سے ہی مجھے مل رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے اس کا ماضی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہاں انسان جن حالات سے گزر کر پہنچتا ہے وہ حالات کسی کو بتاتے ہوئے تو کیا خود سوچتے ہوئے بھی انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ آج بھی میں کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، ان کو تحائف اور نقد رقم دی، ان سے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی، اور پھر ان سے اجازت لے کر چل پڑا۔ میرے ساتھ ایک بزرگ بھی چل پڑے جو بظاہر تقریباً صحت مند تھے، لیکن فالج اٹیک نے ان کی زبان میں لکنت پیدا کر دی تھی، اور ان کی ایک ٹانگ میں چلتے ہوئے لنگڑاہٹ بھی تھی۔ میں نے انہیں لاکھ آرام کرنے کا کہا، مگر وہ آداب میزبانی کا فرض ادا کیے بغیر نہ رہے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجھے بھی ایسا چلنا پڑا، اور یوں باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی روادات سنانا شروع کی۔ انہوں نے کراچی کے ایک مشہور فائبر آپٹکس کی کمپنی کا نام لیا اور بتایا کہ میں اس کا مالک تھا۔ ہم دو بھائی تھے اور دونوں برابر کے حصے دار تھے۔ میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ میرے بھائی کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی 12 سال کی تھی جب میرا بھائی فوت ہو گیا۔ بھائی کی موت پر بجائے غمگین ہونے کے میرا دل حاسد اور لالچی ہو گیا۔ میں نے بھائی کا حق ہڑپ کر لیا، سارے جیلی کاغذات تیار کروا کر اپنے بھائی کو برابر کے حصے دار ہونے کی بجائے کمپنی کا ملازم ظاہر کر دیا۔ میں نے یہ بات اپنی بھابھی کو نہ بتایا، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی اور اس کو اس کی ضروریات کے خرچہ دیتا رہا۔ اس کی بیٹی کے تعلیم کے اخراجات بھی پورے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو گئی تو میری بھابھی نے مجھے حق دیا کہ اپنی بھتیجی کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر لیں۔ شاید میری بھابھی کے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ ان کی بیٹی آدھے کاروبار کی مالک ہے، اس لیے میں ان کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں گا، لیکن میں کاروبار سے ان کا نام برسوں پہلے ہٹا چکا تھا، اس لیے میں نے بھابھی سے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے بیاہ دیں۔ میری بات سن کر میری بھابھی نے کہا کہ اگر میں اس کو بیاہوں گی تو کلاں اس کا شوہر کاروبار سے حصہ مانگے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں پرائے گھر کی تھی، اس لیے یہ سارا فساد میں ڈلوا رہی ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ان کو واضح کر دیا کہ کاروبار سے تم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارا شوہر میرے پاس بطور ملازم کام کرتا تھا، وہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ باقی جو بھی اچھائی میں نے تم لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ میں نے محض تم لوگوں پر ترس کھا کر کی ہے، تاکہ تم کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے۔ میری بات سن کر میری بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ مجھ سے بحث کرنے لگی، مگر میرا فیصلہ اٹل ہی تھا۔ ایک تو میں پرانے سارے ملازمین فارغ کر کے اپنی مرضی کے نئے لوگ تعینات کر چکا تھا، دوسرا میں سب کچھ جانتا تھا، میرے پاس مضبوط قانونی ٹیم تھی، سب کچھ تھا، جبکہ میری بھابھی تو میری محتاج تھیں۔ اگر میں چاہتا تو ان کو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی مجبور کر دیتا۔ میری بھابھی نے میری لاکھ منت سماجت کی، مجھے واسطے وسیلے دیے، مگر میں ان کا حق کھا چکا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بات پر ڈٹ گیا کہ میرے بھائی کا کاروبار میں حصہ کوئی نہیں تھا، وہ تو بلکہ بطور ملازم شامل تھا۔ میری بھابھی نے لوگوں کی سپورٹ سے قانونی چارہ جوئی شروع کی تو میں نے اس سے پائی کا محتاج، یعنی اس کو پائی کا محتاج کر دیا۔ آخرکار تھک کر میری بھابھی گھر بیٹھ گئی۔ ہمارا گھر بھی کروڑوں روپے کا تھا، میں دل میں وہ گھر ہتھیانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ خیر جب بھابھی کنگال ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ایک ایسے گھرانے میں کر دی۔ میری بھتیجی کا شوہر کسی ٹیکسٹائل مل میں کیمیکل رنگ کا ماسٹر تھا، اس نے کچھ عرصہ میری بھتیجی کو رکھا، پھر میری بھتیجی قدرتی طور پر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی، اس نے طلاق دے کر فارغ کر دیا اور ایک بار پھر وہ لوگ میرے محتاج ہو گئے۔ مگر اب میں نے ان کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ماں سے اپنی اولاد کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی ہے، اس نے گھر بیچ کر بیٹی کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ گھر تو بہت پہلے ہی اپنے نام منتقل کروا چکا تھا۔ بس دنیا والوں کی نظر میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے میں بھابھی کو گھر سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی اپنے بھائی کا حق کھا جانے کی وجہ سے میری سوسائٹی میں میرا معیار بہت گر گیا تھا۔ مگر جب میری بھابھی نے گھر بیچنا چاہا تو مجبوراً مجھے کھل کر منع کرنا پڑا اور میں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ گھر کا قبضہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ گھر کا مین گیٹ ایک ہی تھا، رات کو اگر تکلیف زیادہ بڑھ جاتی اور میری بھابھی اپنی بیٹی کو لے کر دوا لینے جاتی تو میں چوکیدار کو منع کر دیتا کہ ان کے واپس آنے پر گیٹ نہ کھولا جائے۔ یوں پوری رات میری بھابھی اور بھتیجی گیٹ کی دہلیز پر بیٹھی صبح ہونے کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور پھر ایک دن ایسے گیٹ کی دہلیز پر پڑی میری بھابھی نے اس کی لاش ہیپیا کے حوالے کی اور گھر سے کچھ چیزیں اٹھا کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی بھابھی کے گھر کا باقی سامان غریبوں میں بانٹ دیا اور اپنی فراخ دلی دکھا دی۔ بھابھی والا پتہ صاف ہو جانے کے بعد میں نے اپنا کاروبار بیٹے اور بیٹی میں تقسیم کر دیا۔ کاروبار کی ساری دیکھ بھال میرا بیٹا ہی کرتا تھا، میں نے خود کو کاروبار سے الگ کر لیا۔ پھر ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہے۔ مال و دولت، تعلق، واسطہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا اور وہ بھتیجی کی طرح ایڑیا رگڑ کر مر گیا۔ باقی کا کاروبار میں نے اپنی بیٹی کے نام منتقل کیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور پھر میں نے یہ گھر بھی اپنے داماد کے نام منتقل کر دیا۔ شادی کے 5 سال بعد میری بیٹی اور داماد نے سارا کاروبار سمیٹا، جس گھر میں مقیم تھا وہ گھر بھی بیچا، مجھے اس فلاحی ادارے کے سپرد کیا اور خود سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد پلٹ کر کبھی میری خبر نہ لی۔ میرا ٹھاٹ باٹ، میری شان و شوکت، میرے تعلق، واسطے اور وسیلے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے ایلیٹ کلاس کے وہ دوست جو میرے آنے پر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ میرے بلانے پر بھی میری ملاقات کے لیے نہ آئے۔ اسی غم اور دکھ کی کیفیت میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ میری جان تو بچ گئی لیکن میں بہت کمزور ہو گیا۔ اپنے مردہ بھائی کا حق چھین کر میں نے اپنی اولاد کو دیا تھا، مگر نہ میری اولاد رہی اور نہ ہی میرا وہ کاروبار رہا۔
اگر میرے پاس کچھ رہا تو وہ میرے کاندھوں پر اس گناہ کا بھار رہا جس کا عذاب میں ابھی بھگت بھی رہا ہوں، اور موت کے بعد اور میدان حشر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں اکثر لرز جاتا ہوں۔ ان بزرگ کی کہانی مکمل ہوئی تب تک کہ ہمیں مین گیٹ پر کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی۔ رو رو کر وہ اس قدر لرز رہے تھے کہ مجھے مجبوراً دوبارہ سہارا دے کر انہیں واپس چھوڑنا پڑا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، مگر میرے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک کی ہر بات معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی واضح حکم فرما رکھا ہے۔ ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر میں دوبارہ واپس مڑا، اسی ادارے کی مسجد میں گیا، نماز ادا کی اور بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کہیں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کا میں نے حق کھایا ہو، یا کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی میں مدد کر سکتا ہوں اور میں نے جان بوجھ کر مدد نہ کی ہو۔ کیوں میرے ذہن میں ایسا کوئی شخص نہ آیا؟ اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے بہت طیب ہوا اور دل میں عہد کیا کہ انشاءاللہ اپنی دہلیز پر آیا ہوا کوئی سوالی خالی نہیں موڑوں گا۔ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کے خوف سے سجدے میں بیٹھا لرزتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اٹھا اور گھر واپس آیا، آ کر اپنی بیوی کو بھی کہا کہ حقوق العباد کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اور ساتھ ہی اس کاروباری شخص کی روادات بھی سنائی، جس کی بات سن کر میری بیوی نے بتایا کہ وہ اس شخص کو نہ صرف جانتی ہے بلکہ اس کی بیٹی اس کی دوست بھی تھی، مگر ایک عرصہ ہو گیا اس کی بیٹی نے مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہانی کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہ موڑیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی توہین بھی نہ کریں، کیونکہ عرش بری پر بیٹھا اللہ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے اور اسے اس کی مخلوق بہت ہی پیاری اور عزیز ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔